بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے۔ جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں گزشتہ کچھ دنوں سے آپ مسلسل سن رہے ہیں کہ لوگ واپسی کے لیے پر تول رہے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے کچھ سطحوں پر مذاکرات جاری ہیں اور اعلیٰ ترین سطح پر مذاکرات ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، کس سے ہونے چاہیے۔ اس طرح کی خبروں کی بازگشت پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جانے والوں کو بے چین کر رہی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ واپسی ایک بہتر کام ہے۔ اس وقت ایک سینئر ترین رہنماؤں میں شامل رہنما پاکستان تحریک انصاف میں واپسی کے لیے پر تول رہے ہیں۔ انہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھگوڑے میں شمار کرتے ہیں، لیکن بھگوڑوں میں شامل وہ رہنما جو ہیں وہ کم بیک کر پائیں گے، کیسے کر پائیں گے؟ اس بارے میں اہم ترین اندر کی خبر ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن پہلے درخواست آپ سے، اپنے لیے الگ نیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجئے۔ اور اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات، سب سے پہلے جو میں آپ کے سامنے چیز رکھنا چاہوں گا وہ ہے مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بیان۔ سینئر پیونی جج مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جو سپریم کورٹ میں اگلے چیف جسٹس بننے والے ہیں، ان کا بیان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ابھی کراچی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں جب سے چیف جسٹس بنا ہوں، انڈر مائی واچ کوئی مداخلت نہیں ہوئی، مداخلت برداشت نہیں ہے، یہ تو انہوں نے بتایا۔ لیکن وہ 6 ججز کے خط پر اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر رہے ہیں۔ ان 6 ججز کے خط کو سپریم کورٹ کو کور کرنے والے بہترین رپورٹرز کی رائے کے مطابق ان 6 ججز کے خط کو وہ اس کی اہمیت کو بھی کم کر رہے ہیں، ان 6 ججز کو ڈسکریڈٹ بھی کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کوئی مداخلت نہیں ہو رہی۔ لیکن منصور علی شاہ صاحب نے آسمہ جہانگیر صاحبہ سے منسوب کانفرنس میں خطاب کیا ہے، اور منصور علی شاہ صاحب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ میں کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ ملک کے حساس اداروں کو احساس کرنا چاہیے کہ انصاف نہیں تو وہ بھی نہیں۔ انصاف کے سسٹم کو کمزور کریں گے تو آپ اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ بات صاف طور پر منصور علی شاہ صاحب نے جب کی ہے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو بات کر رہے تھے یہ اس سے بالکل کانٹراڈکٹ کرتی ہوئی بات ہے، یہ اس سے بالکل مختلف بات ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی مداخلت نہیں ہو رہی۔ کوئی بھی شخص آپ کو یہ بتا دے گا کہ اس وقت مداخلت ہو رہی ہے، اور یہی بات ججز کر رہے ہیں۔ اور ان ججز کے خلاف بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم ایکا دیکھ رہے ہیں حکومت کا، حکومت کے بعض حامیوں کا، صحافیوں کا، اور اس کے علاوہ ایک درخواست آئی ہے، بلکہ 4 درخواستیں آئی ہیں مسٹر جسٹس بابر ستار کے خلاف، اور ان کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ مسٹر جسٹس بابر ستار صاحب کو متنازع بناتے ہوئے یہ اعلان کر دیا گیا کہ ان کے پاس امریکی شہریت ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ PR ہے اور امریکی شہریت نہیں ہے۔ تو یہاں تک جھوٹ بولا جا چکا ہے۔ اب منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں آئین کہتا ہے جوڈیشری مکمل آزاد ہونی چاہیے۔ میں اپنی جوڈیشری سے زیادہ خوش نہیں ہوں، میں اپنی جوڈیشری سے زیادہ خوش نہیں ہوں۔ ماضی میں جوڈیشری نے اچھے اور برے فیصلے کیے، یہ سچ ہے۔ کچھ فیصلے ایسے ہو جاتے ہیں جس کے باعث متنازع بھی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو گفتگو ہے تمام کی تمام، یہ آج کی عدلیہ کا حال بھی کھول کر رکھ رہی ہے، اور یہ ایک تقریر ہے آسمہ جہانگیر صاحبہ عدلیہ کی آزادی کا اور اداروں کی عدالت میں اور دیگر معاملات میں مداخلت کا سب سے بڑا استعارہ تھی، مزاحمت اور جدوجہد کرتا ہوا استعارہ۔ تو آسمہ جہانگیر صاحبہ سے منسوب یہ کانفرنس، اور اس میں بھی ایک عجیب چیز ہوئی۔ کچھ نوجوانوں نے جب جرمن سفیر خطاب کر رہے تھے تو وہاں نعرے لگائے، اور انہوں نے نعرے لگائے فلسطین کے حق میں، جرمنی جو اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے کر رہا ہے اس کے خلاف۔ اور جب انہوں نے نعرے لگائے تو منتظمین نے ان نوجوانوں کو باہر نکال دیا، ان سے بات کرتے، ان کو نعرے لگانے دیتے، اس کے بعد ان سے بات کر کے ان کو بٹھا دیتے کہ آپ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔ اب سنیے دوسرے فریق کو بھی، لیکن انہیں بزور طاقت باہر نکال دیا گیا،
اور وہاں پر سیکیورٹی والے اٹھ کے ان نوجوانوں کو باہر نکال دیا. کم از کم آسماں جہانگیر صاحبہ کے نام کی لاج رکھ لیتے. اظہار رائے کی آزادی کے لیے ایک بڑا نام, اختلاف رائے کے لیے اس کو احترام دینے کے لیے ایک بڑا نام, تو ان کے نام کی بھی لاج ان کی اس کانفرنس کے منتظمین نے نہیں رکھی. بڑا ناخوشگوار لمحہ تھا یہ اس کانفرنس کا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں بھگوڑے کی واپسی کی بات. دیکھیے, خیبر پختونخوا میں ایک سینئر رہنما جو اہم ترین عہدے پر رہے, عمران خان صاحب کے ساتھ جو سب سے پرانے ساتھی تھے, ان ساتھیوں میں شامل رہے, وہ پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے بعد چھوڑ گئے. اور اب اس چھوڑ جانے والے رہنما کی واپسی کی کوششیں ہو رہی ہیں. اور رہنما خود واپسی کے لیے رابطے کر رہا ہے, لوگوں سے مل رہا ہے, اس کی ملاقات کی تصاویر اور ویڈیوز بھی آ رہی ہیں. اور وہ اس وقت جو حکومت میں شامل لوگ ہیں, صوبے کی اعلیٰ ترین سیاسی شخصیت, ان سے بھی ملاقاتیں کر رہا ہے, ان سے بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے واپس آنا ہے. لیکن صحافیوں کو خبریں کیا دے رہا ہے کہ یہ سیاسی لوگ خیبر پختونخوا کی حکومت میں شامل, یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں واپس آ جاؤں, ان کو میری ضرورت ہے. یعنی وہ خود اپنی ضرورت پارٹی میں واپس جانا نہیں بتا رہا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پارٹی کے ان لوگوں کو میری ضرورت ہے, اور اب یہ میرے ترلے کر رہے ہیں, مجھ سے منتیں کر رہے ہیں کہ میں پارٹی میں واپس آ جاؤں. میں نے خیبر پختونخوا میں اچھے خاصے سورسز کو کھنگال کر یہ معلومات جمع کی, اور میں نتیجہ نکال کر آپ کو بتا رہا ہوں, ایک سے 2 لوگ تو ایسے ہو سکتے ہیں جو اس رہنما کو کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ, لیکن اس کے لیے اس وقت نہ ہے. مگر ان کو واپس لینے کی تیاری تقریباً مکمل ہو چکی ہے. یہ وہ شخصیت ہے جس کو ہم نے صوبے کی اعلیٰ ترین سیاسی شخصیت کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا تھا, اور ہم نے آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھا تھا. تو اب یہ شخصیت جو ہے وہ صوبے میں کم بیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ان کے پاس صوبے میں سب سے بڑا آئینی عہدہ بھی تھا, انتخابی عہدہ نہیں تھا, اور انہوں نے کہا تھا نہ میں نہ میرے بچے اب سیاست میں حصہ لیں گے, انتخابی سیاست میں. ہم نے پارٹی چھوڑ دی. 9 مئی کے بعد یہ پارٹی چھوڑ گئے تھے. ان کو پارٹی ورکرز نے بھگوڑوں میں ڈال دیا تھا, لیکن اب یہ واپس آنے کی تیاری کر چکے ہیں. غالباً ان کو ایک مشیر کا عہدہ بھی دیا جا سکتا ہے. جب یہ سب چیزیں ہو جائیں گی تو پھر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ تمام اشارے کس کی جانب تھے, اور یہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آنے والا ہے. زیادہ وقت اس میں نہیں لگے گا. دوسرا, فواد چودھری صاحب کے حوالے سے یہ خبر دی علینا شگری صاحبہ نے, اور ہمیں ویسے بھی نظر آ رہا ہے. فواد چودھری خود اپنے بیان میں کہہ چکے کہ میری سیاست جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہے, میری سیاسی پہچان پاکستان تحریک انصاف ہے, عمران خان صاحب میری سیاست کا فیصلہ کریں گے. یہ بات جب فواد چودھری نے کر دی, عمران خان صاحب نے ایک اشارہ دیا کہ ان کو اپروور بنانے کی کوشش ہوئی, فواد چودھری نہیں مانے, تو فواد چودھری کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کارکنوں میں, ورکرز میں ایک بڑی حد تک ہمیں حمایت نظر آئی. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں. علینا شگری صاحبہ نے ٹویٹ کیا, اور ٹویٹ کر کے بتایا کہ فواد چودھری صاحب از آل سیٹ ٹو کم بیک. جب یہ ہو گیا تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں, انہوں نے ٹویٹر پہ آ کے ایک ٹویٹ کیا اور کہا اب سمجھ آئی کیوں رات سے شہریار آفریدی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. پھر انہوں نے کہا اس خبر کو دبانا تھا, اور جو علینا شگری نے بات کی تھی کہ فواد چودھری کا کم بیک ہونے والا ہے اور ممکنہ طور پر اگلے ہفتے سے وہ پارٹی میں ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں, انہوں نے کہا اس خبر کو دبانا تھا. پھر وہ کہتی ہیں پہلے بھی کہا تھا فواد اور اس کی بیوی کے ساتھ بھائی بہن کا رشتہ ہے, یعنی ان سے تعلقات بہت اچھے, لیکن میری مخالفت فواد کے لیے مخالفت نہیں ہے, اصولوں کی بنیاد پہ مخالفت ہے. شاندانہ گلزار صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ عمر چیمہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی قربانیوں کی بے عزتی ہمیں منظور نہیں ہے. اور پھر وہ ایک اور بات کرتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جیل میں بیٹھے کارکن کی عزت کو آگ مت لگائیں, ہمارا لیڈر لندن والے بھگوڑے کی طرح پارٹی نہیں چلاتا. یہ شاندانہ گلزار صاحبہ نے بات کر کے فواد چودھری صاحب کے لیے شدید مخالفت کا اعلان کر دیا ہے. اور اعلان کس بنیاد پر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی تو ان کا کیا قصور تھا, وہ بھی چھوڑ دیتے پارٹی اور بعد میں واپس آ جاتے. ایک بڑی تعداد ہے, تو وہ اسی لیے کہتی ہیں کہ یاسمین راشد صاحبہ ہوئیں, اعجاز چودھری صاحب ہوئے, ان کے ساتھ میاں محمود الرشید ہوئے, عالیہ حمزہ ہوئیں اور دیگر لوگ ہیں, تو ان کا قصور کیا تھا؟ اگر یہ لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر باقی لوگوں کو بھی جیل برداشت کرنی چاہیے تھی, باقی لوگوں کو بھی مشکلات برداشت کرنی چاہیے تھی, عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے تھا, اور اپنا مقدمہ لیگلی لڑ کر خود پارٹی میں شامل رہنا چاہیے تھا. پارٹی چھوڑ کر چلے گئے. آئی ایم پارٹنگ مائی ویز فرام عمران خان کا ٹویٹ کر کے فواد چودھری صاحب چلے گئے,
اور 9 مئی کی شہداء کی بات کر کے فاروق چودھری صاحب نے پارٹی چھوڑ دی تھی. شاندانہ گلزار صاحبہ کہتی ہیں یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے پارٹی میں دیگر لوگوں کی اگر میں بات کروں جو پارٹی میں شامل ہیں, اب وہ لوگ بعض لوگوں پر اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ ان کا کم بیک کیسے ہو سکتا ہے. یعنی اس وقت ایک کم بیک کی کوشش ہمیں نظر آئی علی زیدی صاحب کی طرف سے, تو علی زیدی صاحب واپس آنے میں انٹرسٹڈ ہیں, لیکن کچھ سوالات وہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے بھی کچھ سوالوں کا جواب چاہیے. پارٹی میں شدید مخالفت ہے اور ایک بڑی تعداد ہے پارٹی کی جو مخالفت کرتی ہے اس بات کی. عمران اسماعیل صاحب بھی واپسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. عمران اسماعیل صاحب کی بھی شدید, علی زیدی صاحب سے زیادہ شدید مخالفت ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی طرف سے کم بیک کر بھی چکے, جیسے میں مثال دوں مسرت جمشید چیمہ صاحبہ اور جمشید اقبال چیمہ صاحب, ان دونوں کا اپنی طرف سے کم بیک ہو چکا ہے پارٹی میں. عمران خان صاحب کا فیصلہ آنا باقی ہے. ان دونوں کے بارے میں بھی پارٹی میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جن سے میں خبر کے لیے اور اس سلسلے میں رائے کے لیے رابطہ کرتا ہوں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں, ہمیں یہ قبول نہیں ہے کہ یہ لوگ آ جائیں. اور بھی کچھ نام ہیں جو انہوں نے دیے, ایک لسٹ ہے باقی رہنماؤں کی جن کا پارٹی میں کم بیک ان لوگوں کو قبول نہیں ہے, اور پارٹی میں بہت بڑی تعداد میں لوگ واپس آنا چاہتے ہیں. کم و بیش پارٹی چھوڑ جانے والے 90% لوگ واپس پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے جیل برداشت کی انہوں نے جیل کیوں برداشت کی, ورنہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ اندلیب عباس صاحبہ پارٹی چھوڑ گئیں تو اندلیب عباس صاحبہ کے خلاف کچھ نہیں ہوا, اور اسی گاڑی میں خدیجہ شاہ صاحبہ اندر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھیں, اندلیب صاحبہ باہر نکل کر نعرے لگا رہی تھیں. خدیجہ شاہ صاحبہ نے مشکلات برداشت کی. ہم نے اور رہنماؤں کو دیکھا جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی, مثال کے طور پر مراد راز, اور لسٹ ایک لمبی, مگر ہم کچھ ناموں کی بات مثال کے طور پہ کر لیتے ہیں. جو پارٹی چھوڑ گیا وہ ٹھیک, جو نہیں چھوڑ کر گیا وہ مشکلات کا سامنا کر رہا ہے, بھگت رہا ہے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف والے جو اب عدالتوں سے دیگر مراحل سے گزر کر ایکٹیو پالیٹکس میں آ چکے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی اور مشکلات برداشت کرنے سے, مشکل وقت برداشت کرنے سے انکار کر دیا تھا, ان کو پارٹی میں اب کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم. میں اس وقت آغا محمد کے ساتھ موجود ہوں سپر ہائی وے کراچی پر. یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں یہ عمارتیں ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی, بحریہ ٹاؤن کراچی, اور اس کے بالکل دروازے کے ساتھ یہ دینی درسگاہ, اللہ رب العزت کا کام. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے, اللہ کے لیے انصار کون ہے, یہ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے. یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ کر سکیں. آغا محمد میرے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت, بہت عالیشان ہے, اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسا کام کر سکیں. اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے؟ جی طارق صاحب, یہاں کی سب سے پہلے پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو خلاصتاً بتا رہا ہوں. یہاں پر جب ہمارا آنا ہوا 1996 میں, 1996 سے لے کر 2010 تک ہم خیموں میں رہتے تھے. ٹھیک. تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا. تو حضرت آغا صاحب کے والد صاحب ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ چند لمحے تک صبر کر لیں, یہ جنگل ہے, یہ منگل ہی بنے ہیں. ٹھیک. تو پہلے تو یہ تھے کہ ہم تھوڑے سے آزاد تھے. آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے, اتنے بوجھ اور زیادہ ذمہ داری ہمارے سر پر نہیں تھے. تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہمارے ایک ارادہ ہے, ایک فکر ہے, ایک سوچ ہے کہ یہاں پر ہم ایک ایسا عظیم دینی درسگاہ بنائے ہیں جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو, اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مزید پھیلا ہے. تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو 6 منزلہ پر مشتمل ہے. تو ہم سے 6 منزلیں ہوں گی, 6 سٹوریز. جی, تو ہم سے جتنا ہو سکتے ہم تو خود لگے ہوئے ہیں. تو مزید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق دے جو خدمت کر رہے ہیں, جن اللہ نے نوازا, جن کو اللہ نے نوازا ہے. تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہر. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 6 منزلہ یہ حصہ ہے, جی, اس حصے میں اسٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گی. کم از کم تقریباً ہم 2000 طلباء کو یہاں پر قیام پذیر کر لیں گے.
ٹھیک تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. میں تو ساتھیوں کی کہتا ہوں آ جاؤ مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں. اچھا اس کی جو لاگت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے, کتنا لگ چکا ہے, کتنا باقی ہے؟ تقریباً 25 کروڑ روپے اس کی لاگت ہیں. اندازاً ابھی جو لگا ہے 3 کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے. ٹھیک. اور مجھے بتائیے یہ جو یہاں پر 6 منزلہ عمارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے؟ یہ تقریباً 44,000 فٹ پر ہے. 44,000 فٹ پر ہے. ٹھیک. اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک, یہاں پر پورا ادارہ تقریباً 9 ایکڑ پر مشتمل ہے. 9 ایکڑ پر. پہلے جو 15 ایکڑ تھے اب 9 ایکڑ پر ہے. ٹھیک. تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید ایک کالج کے ارادہ بھی ہمارے ہیں. تو بسا اوقات سب کچھ تو ہم ذمہ داری پہ نہیں لے سکتے ہیں کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں. بالکل. تو ساتھ ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ گاڑی چلے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے. دعا جو کریں ہمارے گے. ساتھ مل جل کے میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا, اور کچھ اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں, آمین. اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے. السلام علیکم.